أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے وہ رقص کرتے تھے تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے وہ رقص کرتے تھے تلواروں کی دھاروں پر، وفا عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے زخم تیروں کے، اٹھائی چوٹ نیزوں کی سہے زخم تیروں کے، یہ تمغے اپنے سینوں پر سجائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. وہ بدباطن جسے ہو انکار سامنے آئے، وہ بدباطن جسے ہو انکار سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز برا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں،
اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ شوال مکرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں کفر اور اسلام کا ایک معرکہ جسے دنیا غزوہ احد کہتی ہے وہ پیش آیا تھا۔ اور ایک بات جو ہم سب کے لیے اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی حصہ جس پر گفتگو کی جائے وہ میرے محبوب نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی کی بازار کی زندگی اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو وہ بھی سیرت ہے، میرے نبی کی گھر کی زندگی اگر اس کا ذکر کریں گے تو وہ بھی میرے پیارے نبی کی سیرت مبارکہ ہے، اور اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کارزار کی زندگی کا ہم ذکر کریں گے تو وہ بھی میرے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس معرکے کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور صرف 313 مسلمان ان کفار سے نبرد آزما ہونے کے لیے جب نکلے میدان میں تو رب العالمین نے دکھایا ان کو کہ تمہیں اپنی تلواروں پر بھروسہ ہے اور تمہیں اپنے اسباب پر بھروسہ ہے، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آنے والے جانثاروں کو رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار اس میدان کے اندر مارے گئے۔ تو مکے کا تقریباً کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر سے کوئی فرد یا تو قتل ہوا اس جنگ کے اندر یا اس جنگ کے اندر زخمی ہوا۔ ہر گھر کے اندر یا زخمی موجود تھا یا ہر گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا تھا جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ چونکہ کفار مکہ اپنی بدماشی دکھانے کے لیے میدان میں نکلے تھے تو رب العالمین نے ان کو دکھایا کہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بندوں کا ایمان دیکھتا ہے۔ وہ تو بندوں سے کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر ایمان ہوگا غالب تم ہی ہوگے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی جبکہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور بھی غلط ہے۔ جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے کس قدر مسلمانوں کو عزت، شان اور کمال عطا فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے خفیہ تیاریاں کی تھی اور تیاریاں کر کے یک بارگی اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے محبوب نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر آگاہ کیا کہ آپ تیار ہو جائیں، یہ کفار مکہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ نکلے اور ادھر میرے محبوب نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو بلا لیا۔ یہ 5 ہجری کو وہ وہاں سے نکلے، 5 شوال کو نکلے اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کو بلا لیا۔ اب جن صحابہ کو میدان بدر میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا وہ سارے کے سارے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب آپ ہمیں اللہ کے اس عظیم جو موقع دیا جا رہا ہے کیا آپ ہمیں اس سے محروم فرما دیں گے؟ ہم تو میدان جہاد میں نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں،
یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا والذی انزل الیک الکتاب، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب برحق قرآن مجید نازل کیا ہے، لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میدان جہاد میں نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر لیتا۔ یہ ہوتے ہیں بہادر۔ جنگیں بہادری کے جوہر سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، دل کے ایمان کے تقوی سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ اگر، اور یہ تو وقت نے بھی پھر ثابت کر دیا نا کہ کس طرح نبی علیہ السلام کے یار وفادار صحابہ ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے اور سب نے یقین دلایا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں حکم فرمائیں گے ہم وہیں پر اپنا آپ کے حکم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اور جب میدان جہاد کے لیے میرے محبوب تیار ہونے کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو لباس پہنا میرے محبوب علیہ السلام نے، 2 زریں پہنی، اور 2 زریں پہن کر جب باہر نکلے تو ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ، انہوں نے صحابہ کو بلایا کہ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رائے مدینے میں رہ کر لڑنے کی تھی، اور آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنے جذبات سے، ظاہر ہے آپ تو اپنے جذبات میں اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے جذبات سے یہ ظاہر کیا کہ ہم مدینے سے باہر لڑنا چاہتے ہیں، اس کو حضور علیہ السلام کی رائے پر چھوڑ دو، جیسے حضور پسند فرمائیں ویسے کر لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اصرار کیا کہ آپ مدینے سے باہر تشریف لے جائیں، جیسے آپ کی رائے ہو ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر اس وقت ایک مسئلہ سمجھایا ان کو کہ جب نبی لباس جنگ پہن لیتا ہے، نبی جنگ کا لباس جب پہن لیتا ہے پھر فتح یا شکست کا فیصلہ ہونے کے بغیر اس لباس کو اتارا نہیں کرتا۔ تو میں نے لباس پہن لیا، مدینے سے باہر جانے کے لیے لباس پہننا ضروری تھا، اور مدینے میں رہ کر لڑنے کے لیے لباس پہننا ضروری نہیں تھا۔ اب میں نے لباس پہن لیا، مدینے سے باہر جا کر ہی مقابلہ ہوگا۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو عجیب منظر، اب وہاں پر کفار مکہ نے تو سرمایہ اتنا اکٹھا کیا ہوا تھا، 50,000 درہم، 50,000 دینار، انہوں نے اس قافلہ تجارت جو ابو سفیان شام سے بچا کر لائے تھے وہ سارے کا سارا محفوظ کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑا مال اکٹھا کیا تھا، کس بات پہ کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہم خرچ کریں گے۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی چیز کی عکاسی کی، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ فرمایا فسینفقونھا، ابھی یہ اور خرچ کریں گے، ابھی یہ اور مال لگائیں گے لوگوں کو میدان جہاد سے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کو اس مال خرچ کیے ہوئے کے اوپر افسوس ہوگا، اور پھر فرمایا ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ غلبہ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ جتنا مرضی مال خرچ کر لیں، اللہ نے فتح اور کامرانی یہ مسلمانوں کے مقدر میں لکھی ہے، یہ کامیابی مسلمانوں کو مل کر رہے گی۔ تو میرے محبوب نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے یہ قرآن پاک کی آیات بھی نازل کی، اور جب میدان کارزار میں اترے تو وہاں جا کر میرے محبوب نے، عجیب منظر ہے، صحابہ اکرام سامنے کھڑے ہیں، تو صحابہ اکرام میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹی عمر کے تھے لیکن اپنی انگلیوں کے بل پر اونچے کر کے نظر آ رہے ہیں، جس طرح جہاد کا جذبہ دل کے اندر بھرا ہوا تھا، کھڑے ہوئے ہیں اور انگلیوں کے بل پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والوں کو میرا قد اونچا نظر آئے۔ اور یہ کیا منظر تھا اس وقت، میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور بلا کر جب ان سے کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم نکل جاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت بڑا تیر انداز بھی ہوں، میں تیر اندازی ایسی کرتا ہوں کہ دشمن کو سبق سکھاؤں گا۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ واقعی بہت اچھے تیر انداز ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں
اس سے زیادہ طاقت والا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ اب یہ کیسا منظر ہے، میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں جیت جاؤں گا ان سے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام، اب یہ کشتی کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ گولیاں ٹافیاں لینے کے لیے نہیں، یہ کوئی دنیا کا انعام لینے کے لیے نہیں، یہ موت کا پیالہ گلے لگانے کے لیے ہے، اللہ کے محبوب نبی کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو میدان جہاد میں پیش کرنے کے لیے ہے۔ اور میرے محبوب نے دونوں صحابہ کی کشتی کروائی، حضرت رافع بن خدیج کی اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں کی کشتی ہوئی۔ اب روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت سمرہ نے حضرت رافع کے کان میں یہ کہا کہ دیکھو تم مجھے نیچے نہ گرانا، اس لیے کہ تمہیں تو نگاہ نبوت نے سلیکٹ کر لیا ہے، تمہیں اب دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی، اگر تم مجھے بھی جانے کا موقع دے دو گے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اور دونوں نے جب کشتی کی تو حضرت سمرہ جیت گئے، اور اس کے بعد حضرت رافع کو بھی اور حضرت سمرہ دونوں کو اللہ کے محبوب نبی نے اس میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اور جب آگے گئے اور جا کر میرے محبوب نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور نکال کر میان ایک طرف رکھی اور تلوار کو لہرا کر میرے محبوب نے کہا مَن یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اب ہر صحابی کی یہ خواہش کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، ہر صحابی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کی تلوار مجھے مل جائے۔ سارے صحابہ کوشش میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ آج میرے مقدر کا ستارہ چمک جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے، ذرا وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان یضرب بہ العدو حتی ینحنی، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کو لے کر دشمن پہ اتنا مارا جائے کہ یہ تلوار خم ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر سے پری پلان ایک سازش کے تحت مسلمانوں سے جہاد کا تذکرہ بھی ختم کیا گیا، اور مسلمانوں کو جہاد سے نفرت ڈالی گئی، ان کے دلوں میں دور کیا گیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں جہاد سے بھرا پڑا ہے، میرے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں یہ ساری کی ساری جہاد سے بھری پڑی ہے۔ میرے نبی نے ہمیں یہ دکھایا تھا، ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کر دو گے اللہ ذلت اور رسوائی کو تمہارے مقدر میں کر دیں گے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج سازش کے تحت مسلمانوں کے دل سے اس جہاد کی محبت کو نکالا گیا، جہاد کا نام لینے کو جرم قرار دے دیا گیا کہ جو جہاد کا تذکرہ کرے گا وہ کہیں گے یہ دہشت گرد ہے جو جہاد کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ جہاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اپنے قرآن میں جہاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ اللہ نے جہاد کے بارے میں تذکرہ کیا اپنے قرآن کے اندر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر امت کو جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اور جس دن سے امت نے جہاد کا فریضہ ترک کیا، اپنی عیاشیوں کے اندر ڈوب گئی، اپنے چونچلوں کے اندر لگ گئی، اس دن سے کفر پھر اس کے اوپر اتنا غالب ہوا کہ پھر وہ طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھا رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں مظلوموں پہ نظر دوڑائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مسلمان ہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنا جو کام تھا وہ کام چھوڑ دیا، مسلمان نے اپنا کام چھوڑ دیا، جو جہاد کا فریضہ اللہ نے اس کے ذمے لگایا تھا اس نے چھوڑ دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن اس وقت پھر ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، اور اس طرح سے چڑھ دوڑا کہ ہم نے اس کو پھر پیچھے ہٹانے کی سکت بھی ہمارے اندر نہیں رہی، ہم کمزور ہو گئے، ہم مغلوب ہو گئے، ہم ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ہم اس قدر مسکین ہو گئے کہ جس طرح ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے میرے نبی ہمیں ترقی کے سارے راز بتا کر گئے ہیں، ہمیں عروج کے سارے راستے بتا کر گئے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے وہ سارے گر ہمارے پیارے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ ہم نے ان اسباب کو چھوڑ دیا، ہم نے ان سارے راستوں کو ترک کر دیا، ہم نے ان سارے راستوں پہ گیٹ لگا کے بند کر دیا، اور پھر ہم اور راستوں پہ چل کے، غیروں کے راستے پہ چل کے ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی اس میں ہے۔ خدا کی قسم اس میں کامیابی نہیں، کامیابی اسی میں ہے جو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں راستہ دکھایا۔ حضرت ابو دجانہ جب نبوت کی تلوار حضور کے ہاتھ میں دیکھی، کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟
فرمایا اس کا حق یہ ہے اسے دشمن پر اتنا چلایا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا، مجھے دیجئے۔ تلوار لے لی، اب تلوار لے کر سر پر سرخ عمامہ باندھا۔ اب یہ حضرت ابو دجانہ کا ایک خاص انداز تھا، تلوار لے کر سر پہ سرخ عمامہ باندھا، اور باندھنے کے بعد ادھر دشمنوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ادھر مسلمانوں کی ہیں، درمیان کے اندر اکڑ کر چل رہے ہیں۔ اب اللہ تو منع کرتے ہیں اس چال سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے ہر موقع پہ امت کو کوئی نہ کوئی سبق دیا ہے، کوئی میسج دیا ہے، کوئی پیغام دیا ہے۔ اب حضرت ابو دجانہ اکڑ کے چل رہے ہیں، تلوار لہرا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا لوگو یاد رکھنا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے یہ چال اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کو بھی یہ چال پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کو بھی پسند نہیں۔ لیکن یاد رکھنا جس موقع پہ ابو دجانہ یہ چال چل رہا ہے اس موقع پہ یہ چال اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے پیارے حبیب کو بھی پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چال اپنے لیے نہیں ہے، یہ اپنی شان کے لیے نہیں ہے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی وقت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس طرح طواف کے پہلے 4 چکروں میں رمل ضروری ہے، پہلے 4 چکروں میں اکڑ کر چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب مدینے کے اندر مسلمان چلے گئے تو وہ کہتے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا نا کمزور نہیں ہوئے، مسلمان طاقت والا ہے، اکڑ کر چل کے دکھاؤ۔ آج تک اللہ نے امت کے لیے ضروری کر دیا کہ طواف کے پہلے 4 چکروں کے اندر اکڑ کر چلو، دنیا والوں کو دکھانا مقصود ہے۔ اللہ کے حکم کے لیے اگر کوئی اکڑ کر بھی چلتا ہے تو اس کا اکڑ کر چلنا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار کے اندر جب پھر یہ مسلمان اترے ہیں انہوں نے اتر کر دنیا والوں کو دکھایا کہ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ دفاع کرتے کرتے ایک صحابی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دفاع کے اندر کھڑے ہوئے، دشمن تیر تلوار برسارے، اتنے میں حضرت ابو دجانہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے، زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب گرے ہیں تو فوراً کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے۔ پوچھا ابو دجانہ زیاد کچھ چاہتے ہو؟ کہا ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ، اپنے رخسار کو آپ کے قدموں کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں، میرے رخسار آپ کے قدموں کے اندر لگ جائے، بس میری دل کی یہی خواہش ہے۔ میرے محبوب پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ قدم مبارک نیچے تھے، حضرت زیاد بن سکن آگے گھسٹتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے رخسار کو حضور کے قدموں میں لگا دیا، اور اسی حالت میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حضور کے قدموں کے اوپر میں قربان ہو جاؤں، میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی بن گئی، میری دنیا بھی سمر گئی، میری آخرت بھی سمر گئی۔ اگر مجھے اللہ کے محبوب نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کے محبوب نبی کے قدموں کے اندر اگر مجھے موت بھی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی زندگی ہے جو مجھے مل جاتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ اسلام سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مر جانا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو مٹا دینا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کھپا دینا، یہ ایسا عمدہ سبق ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں مرنا نہیں آتا نا تو پھر تمہیں جینا بھی نہیں آتا۔ زندگی کا سبق بھی سیکھنا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا، تمہیں اللہ کے پیارے حبیب کی